الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ملاقات اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ توفیق کہ وہ آ جائیں اور اللہ کی کلام سنیں اور پھر اسلام قبول کریں. پھر آپ نے مشاہدہ فرمایا پچھلی آیت میں یہ ذکر آئی کہ ثم ولوا الى قومهم منذرین فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین. یہاں سے جب واپس چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محضر سے تو اپنی قوم کے پاس چلے گئے اللہ رب العزت کے پیغام پہنچانے والے کی صورت میں اور اللہ کی نافرمانی سے باخبر کرنے اور ڈرانے والے کی حیثیت سے. اپنی قوم کو انہوں نے پھر تلقین و تبلیغ کی کہ بشارت بھی دی کہ اسی طرح کی ایک سعادت دنیا میں متعارف ہو گئی ہے تو لہٰذا جلد بازی کرو اور اس کا حصہ بنو. پھر انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یعنی جنات نے اپنی قوم سے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، او ہماری قوم اللہ کے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. یہ اب اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، اس کی دعوت کو قبول کرو. وآمنوا بہ، دعوت قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور ایمان لے آؤ گے اس کی دعوت قبول کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم، بہت ساری گناہیں بھی معاف فرما دیں گے اللہ رب العزت. اور بڑی بات یجرکم من عذاب علیم، ایک بہت دردناک عذاب سے تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے. اللہم اجرنا من النار. سب سے بڑی مصیبت آخرت ہے، سب سے بڑی پریشانیاں آخرت کی پریشانیاں ہیں. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. تو اللہ رب العزت اس ایمان کی بدولت اور اپنی اس داعی کی دعوت قبول کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت مہربان ہو جائیں گے اور تمہیں عذاب جہنم سے نجات دلا دیں گے. یہ ایک بات. اور ان جنات نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، او جنات، او میری قوم، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو بھی کوئی جن، جو بھی کوئی مخلوق اللہ کی دعوت قبول نہ کرے تو پھر اس کو پتہ چلنا چاہیے فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو پھر وہ اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کو تکا نہیں سکتا. وہ یعنی اللہ رب العزت کو مضطرب اور پریشان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت اس کے ڈھونڈنے کے لیے لشکریں تشکیل دے، فوج بھیج دے، پولیس بھیج دے، اسباب و وسائل مہیا کرے. نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. یہ ایک. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے علاوہ اللہ کو قبول کرنے والے اور نہ قبول کرنے والے ہر ایک کے لیے لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی بھی ولی اور مدد کرنے والا اور اس کے ساتھ کڑے ہونے والا، اس کے پیچھے کڑا ہونے والا، اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا.
سرپرست اور خیر خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جو کچھ چاہے وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہر ایک آدمی جو اللہ رب العزت کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے پکارنے والے کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، وہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اولئک فی ضلال مبین، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ایک گمراہی ایسی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں گمراہ ہوں یا میں سیدھے جا رہا ہوں، سیدھے جا رہا ہے لیکن حقیقت وہ گمراہ ہے۔ لیکن فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی، اسے پتہ ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں، جس انداز میں جا رہا ہوں، یہ نامعلوم منزل ہے، یہ تباہی کی منزل ہے، بدنصیبی کی منزل ہے، تو پھر بھی اسی پر جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ سعادت کبھی حاصل نہیں کرتا۔ تو جنات نے اپنی قوم کی دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا کہ دیکھو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں، جو قرآن نازل ہوئی ہے اس کو قبول کرو، اور یہ آپ کو سعادت اور ہدایت کے راستے پر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے تو وہ تباہ ہے، اور ان کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کی گرفت سے بھی کوئی خالی جگہ نہیں ہے، چاہے جہاں بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، جہاں کہیں جائیں وہیں پر اللہ کی گرفت موجود ہے، وہیں جگہ کی اوپر جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا آمنا سامنا ہے، وہ سب اللہ کی گرفت ہے۔ بس دیر اتنی بات کی ہے کہ اللہ حکم دے اور چاہے کوئی جن ہو یا انسان وہ پکڑ میں آ جائے۔ اس لیے بہترین طریقہ ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر چلنا ہے۔ دنیا میں بھی سعادت یہی ہے اور آخرت میں بھی سعادت یہی ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے سامان بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔